بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على خير الرسل كلهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وبرهانه الرشيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. ایک اچھا ماحول ہے اور اچھا رواج ہے جسے اہل سنت کی مساجد میں پذیرائی مل رہی ہے۔ اس سارے اہتمام پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور جو دوست محنت اور کاوش کرتے ہیں ان کے لیے بھی ڈھیروں نیک آرزویں اور تمنائیں۔ آپ نے سن ہی لیا ہے کہ بڑے مختصر سے وقت میں حاضری کی تیاری، یقیناً جب موضوع بہت طویل ہو تو اس کے لیے تیاری میں بھی خاصی لگن اور محنت سے کام کرنا پڑتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس وقت محنت کرنی پڑتی ہے کہ جب کسی جگہ پہ ایک ایسا خطیب میسر ہو کہ جو بڑی پکی باتیں کرنے کا عادی ہو اور بغیر مطالعے کے گفتگو نہ کرتا ہو، تو یقیناً آپ کو بھی وہاں پہ جا کر پکی اور مطالعے والی باتیں ہی کہنی ہوتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے وہ میں مختصر سے وقت میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ میں نے 4 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ایک عظیم صفت مہربانی، صفت عاطفت بیان فرمائی ہے، الرحمن۔ وہ ذات بڑی مہربان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کی تخلیق فرمائی، علمہ البیان، اور اس کو بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھلایا۔ مہینے کی مناسبت قرآن سے بھی ہے، اور آیت کے مجموعے میں انسان کی تخلیق کا ذکر بھی ہے، لیکن چونکہ وہ موضوع سخن نہیں تو صرف علمہ البیان، کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور فضل سے بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے۔ بیان، بولنے کا طریقہ یا گفتگو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور نعمت کا زیادہ احساس اسی شخص کو ہو سکتا ہے جس کی اس نعمت سے محرومی ہے۔ ہم بول لیتے ہیں، لیکن بولنے میں چونکہ میں نے عرض کیا نا نعمت ہے، تو اس نعمت کا احساس، اس کی رفعت اور اس کی بلندی کا احساس تبھی ہو جب یہ ہمارے پاس نہ ہو۔ ہمارے پاس تو یہ نعمت وافر ہے، جب بھی جہاں بھی دل کرے ہم بول لیتے ہیں۔ تو نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس نعمت کی قدر اسی میں ہے کہ اس نعمت کو اسی طرح قبول کیا جائے اور اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ہم ایک مشین لینے چلے جائیں، کوئی فریج وغیرہ لے لیں یا اے سی لے لیں، تو ہمیں ایک ساتھ بک دی جاتی ہے
اس کو کی بک کہہ لیں آپ، اس کو مینول کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس کے اندر اس کے استعمال کا، اس کے استخدام کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اس مشین کو اس کتابچے میں موجود طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ اپنی اچھی کارکردگی کو ظاہر کرے گی، اور اگر آپ اس کو اس کتاب میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو نقصانات اٹھانا پڑ سکتے ہیں، اس سے محرومی کا منہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ یہی حال ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، اس نعمت کے لیے یا ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب عطا فرما دی ہے، وہ قرآن ہے، کہ قرآن تمہارے لیے ایک ہدایت کی کتاب اور اصولوں کا ذریعہ اور نمونہ۔ اس قرآن کے مطابق ہر نعمت کا استعمال کرو گے تو نعمت کا فائدہ بھی ہوگا، اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری طرف سے شکریہ آیا تو میں مزید نعمتوں سے بھی نوازوں گا۔ لیکن اگر قرآن کے مطابق نعمت کا استعمال نہ ہوا تو کچھ بعید نہیں کہ اس نعمت سے ہی تم محروم کر دیے جاؤ۔ مشین لینے جائیں تو صرف کتاب ملتی ہے، ساتھ کتاب سمجھانے کے لیے کوئی شخص میسر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں اس کے استخدام و استعمال کا طریقہ بھی بتایا، ان کے استقبال کا طریقہ بھی بتایا، اور رہنمائیاں اور اصول سمجھانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کا ساتھ بھی عطا فرمایا، حضور کی خدمت بھی عطا فرمائی، حضور کی قربت بھی عطا فرمائی۔ زبان بظاہر ایک چھوٹا سا لوتھڑا، اگر ہم موازنہ کریں نا اپنے جسم کے دوسرے اعضاء سے، تو سب سے چھوٹا لوتھڑا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا خطرہ سب سے عظیم ہے، اس کے اعمال سب سے بڑے بڑے ہیں۔ یہی زبان ہے جس سے انسان اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان نادانی میں کفر کر بیٹھتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ علم کے دائرے میں جتنی بھی وسعتیں ہیں اس زبان کے دائرے کے اندر آ کے وہ دائرے بیان ہوتے ہیں، اور یہی زبان ہے کہ جب جہالت پہ اترتی ہے تو اندھیروں کی عمیق گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ یہی زبان ہے جو پرایوں کو اپنا بنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو اپنوں کو پرایا بنا دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ سو زبان بڑی اہم چیز ہے، جس کی آفات زیادہ ہوں، جس کے کام بڑے ہوں، اس کے متعلق ہدایات بھی بڑی بڑی دی جاتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے متعلق بہت زیادہ ہدایات ارشاد فرمائیں، یا یوں کہیے کہ قرآن کے اندر جو ہدایات تھی ان کی بڑی وسیع پیمانے پر حضور نے تشریح فرمائی، یا حضور نے ان کا بیان فرمایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترمذی میں، حضور فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیابی حاصل کر گیا۔ پھر ایک اور جگہ حضور نے ارشاد فرمایا الصمت حکم وقلیل فاعلہ، خاموشی حکمت کا خزانہ ہے لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو خاموشی کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقع شر قبقبہ وذبذبہ ولقلقہ فقد وقع الشر کلہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے پیٹ کے شر سے، اپنی شرمگاہ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ رہا وہ دنیا کے ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ تین ہی چیزیں ہیں، ایک انسان کا پیٹ ہے، ایک انسان کی شرمگاہ ہے، اور ایک انسان کی زبان ہے۔
ان کا شر ہم آئے روز دوسروں کو تو کیا دیکھنا اپنے ساتھ بھی ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پیٹ کی بھوک ہے جو انسان کو طرح طرح کے گناہ کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ انسان کی شرمگاہ کی بھوک ہے جو انسان کو طرح طرح کی نافرمانیوں پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ اور یہ زبان کا چسکا ہے، ایک لذت کی عادت، جو لذت لینے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے ہمیں، یہ زبان کا چسکا ہے جو انسان کو طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ زبان نافرمانی پہ جب آتی ہے تو دل کو بھی سمجھا لیتی ہے، دماغ کو بھی سمجھا لیتی ہے۔ زبان جب نافرمانی کرنے پہ آتی ہے تو دوسروں کو بھی قائل کر لیتی ہے۔ نافرمانی جو کرنی ہوتی ہے، مثلا اگر آپ کو کسی شخص کے متعلق کوئی ایسی بات کہنی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں، یعنی اس کی غیبت کرنی ہے، تو آپ اپنے دل کو سمجھا لیں گے کہ یار یہ میں بات اس کی بھلائی کے لیے ہی کہنے لگا ہوں، حالانکہ وہ مجلس ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے اس کو بھلائی میسر آئے۔ پکی بات ہے، جس مجلس میں آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس کو بھلائی میسر نہیں آ سکتی، وہاں پہ اس کی ہمیشہ توہین ہی ہونی ہے۔ آپ اپنے دماغ کو قائل کر لیں گے کہ یار آج بات کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، دوبارہ نہیں بات کریں گے۔ یہ زبان قائل کر رہی ہے دل کو، دماغ کو، اور اگلے بندے کو بھی آپ قائل کریں گے جس کو بات بتا رہے ہیں کہ یار دیکھ میں نے تجھے بتا دی ہے، کسی کو بتانا مت۔ زبان کا چسکا پورا کر لیا۔ لیکن ادھر دیکھیں اگر کتاب اللہ کو، تو کتاب اللہ بھی اس غیبت سے منع کرتی ہے۔ کتاب اللہ کہتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں ناپسند ہے، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، فزیکلی میں گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی زبان سے اس کا گوشت کیوں چاٹ رہا ہوں؟ اگر میرے سامنے پلیٹ میں گوشت رکھا جائے اور مجھے کہا جائے یہ انسانی گوشت ہے تو میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے گھن آئے گی، مجھے نفرت ہوگی، اور میں اس کو اپنے سامنے سے اڑا دوں گا، دھکیل دوں گا، دور کر دوں گا کہ مجھے یہ کھانا نہ پڑے، میں اس کو دیکھوں بھی نہ، انسانی گوشت ہے، مجھے گھن آتی ہے۔ لیکن جب میں غیبت کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ وہی گوشت جس کو میں نے ظاہری طور پہ دھتکار دیا تھا، روحانی طور پہ وہ میری روح کے اندر اتر رہا ہے۔ میرے پیٹ کے اندر تو نہیں اترا لیکن میری روح کے اندر اتر گیا ہے۔ اور پیٹ میں کوئی بیماری آ جائے نا تو اس کا حل بڑا آسان ہوتا ہے، دوائی کھا لے بندہ، وقتی طور پہ اس غذا کو نکالنے کا کوئی ذریعہ بنا لے، پیٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لیکن روح کو جو بیماری لگ جاتی ہے اس کا نہ ہی پتہ چلتا ہے، نہ ہی اس کو دور کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب آپ کی روح زخموں سے چور ہو جاتی ہے، بیماریوں سے آلودہ ہو جاتی ہے، تو انسان روحانی ایک بیماری لگتی ہے اور کئی بیماریاں اپنے ساتھ یہ دبوچ کے لے آتی ہے۔ آپ نے ایک بندے کی غیبت کی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ آپ تہجد سے محروم ہو گئے۔ آپ نے ایک بندے کی غیبت کی، نقصان کیا ہوا؟ یار سنتیں نہیں پڑھتے، فرض اللہ نے لازم کیے نا، سنت نہیں بھی پڑھیں گے کیا ہو جائے گا؟ ایک بندے کی غیبت کی تو یار نفلوں کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں سے نہیں ملنے جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہو گیا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا کہ میری روح کے اندر بیماریاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے میں سجدوں سے بھی محروم کر دیا گیا ہوں، نفلوں سے بھی محروم کر دیا گیا ہوں، اور رشتہ داریوں سے بھی محروم کر دیا گیا ہوں۔ صرف ایک غیبت جس کو میں نے اور آپ نے بڑا ہی حقیر جانا ہوا ہے۔ یہ غیبت کسی بندے کے اندر کوئی بات پائی جاتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر لے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کھل کے ایک دوسرے کے سامنے بات کرنا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو اس بندے کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنی بیماری دور کر لیتا ہے، اور دوسرا اس کے دل میں آپ کے لیے عزت آ جاتی ہے۔ غیبت آپ کر لیں گے، غیبت کریں گے، کسی کے اندر کوئی برائی ہے
اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے کسی مجلس میں وہ بات کہہ دیں گے، جب اس بندے تک وہ بات پہنچے گی تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ ایک تو نفرت کا اظہار کرے گا، اور دوسرا ممکن ہے کہ وہ اپنی اس غلطی پہ مصر ہو جائے، اور گناہگار کون ہوا؟ آپ گناہگار ہو گئے۔ سو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کسی طرح کی کوئی اخلاقی برائی آپ کسی کے اندر دیکھیں تو اس اخلاقی برائی کا ذکر اس کی پیٹھ پیچھے کسی مجلس میں نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے اس کا ذکر کر دیں۔ اس کا علاج بھی یہ ہے غیبت سے بچنے کا، کہ اپنے اندر بندہ خوف خدا پیدا کرے اور ہمت پیدا کرے کہ میں کسی کی اصلاح کر سکوں۔ جب آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں گے اور خوف خدا پیدا کریں گے تو یقیناً آپ اس طرح کی اخلاقی قباحت سے خود کو بچا لیں گے۔ غیبت ایک زبان کی آفت ہے، دوسرا ہے لا یعنی گفتگو کرنا۔ ہم باتیں کرنے پہ آتے ہیں نا، فضول ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی انسان باتیں کرتا ہے تو باتیں چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا باتوں میں فائدہ ہوتا ہے، یا باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا باتوں میں نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، اور یا باتوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو یہ تو بات بندہ کرے ہی نہ، فضول بات ہے، ایک مسلمان کے وقار کے خلاف ہے اور یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے بندہ بات کر دے۔ اب مسجد ہے، پنجابی میں اس کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، میں وہ لفظ مسجد میں بول نہیں سکتا، نہیں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جس بات کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے بات کر دی، اس بات کو تو ترک ہی کر دینا چاہیے۔ ایک بات ہے جس کا نقصان ہے، تو جس بات کا نقصان ہے اس بات کے نقصان سے خود کو بھی بچانا چاہیے، اگلے کو بھی بچانا چاہیے۔ ایک تیسری قسم ہے کہ جس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اس جگہ پر آپ دیکھیں کہ اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا فائدہ کس نوعیت کا ہے، اس کا نقصان کس نوعیت کا ہے۔ اگر تو اس کا فائدہ اس کے نقصان سے بڑھ کر ہے تو وہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس کا نقصان فائدے سے بڑھ کر ہے تو اس بات سے بھی خاموشی اختیار رکھنی چاہیے۔ ایک ہی قسم بچ جاتی ہے، بات وہی کرنی چاہیے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو، فائدے کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام بندے کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ بندہ ہر ایسی بات سے مجتنب رہے، ہر ایسی بات کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس بات کا کوئی فائدہ نہ ہو اس بات کو زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک مرید بھی تھا، تو آپ کو یہ میں مثال دینے لگا ہوں فضول بات کی۔ بادل کافی زیادہ آسمان پہ چھائے ہوئے تھے، اچانک سے ہی بادلوں میں ایک سیاہی سی آ جاتی ہے، ہلکی سی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ سے وہ ہوا تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اب بارش شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ مرید نے عرض کیا، پیر صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب، بارش ہونے لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ تو نے لا یعنی گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت بارش ہونے لگی ہے، میں تو آپ کو سچی خبر دے رہا ہوں، یہ لا یعنی گفتگو کیسے ہوئی؟ آپ فرمانے لگے یہ جتنی بھی علامات ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں یہ علامات بتاتی ہیں کہ بارش ہوگی، تو نہ بھی بتاتا تو مجھے علم ہو جاتا، اگر اس کی جگہ تو کہہ لیتا اللہم صلی علی محمد تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ تربیت ہے، جس بات کا فائدہ کوئی نہیں۔ مثلا جہاز میں سوار، اب جہاز ڈولنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کسی جگہ طوفان آ جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک ساتھی نے کہہ دیا حضرت صاحب جہاز ڈول رہا ہے، تو یار جہاز ڈول رہا ہے ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے جو جہاز میں بیٹھی ہے، تو اگر مجھے نہ بھی بتاتا تو مجھے پتہ نہ چلتا کہ جہاز ڈول رہا ہے، تو اس وقت میں کہتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش بھی آتا تو تائبین میں شمار ہوتا۔
اللہ تعالیٰ تیرا حشر تائبین کے ساتھ کر دیتا۔ لایانی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا عنصر ہے نا جی، لایانی گفتگو، صرف عوام کے اندر ہی نہیں۔ ایک تو ہے نا عوام، وہ جن کو ہم خواص سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ عنصر بڑا عام ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ لایانی گفتگو، جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی معنی نہیں، جس کی کوئی مراد نہیں، جس کا کوئی ہدف ہی نہیں، ایسی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ ایک تیسری آفت ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کرنا۔ انسان گفتگو کرتا ہے جب بہت زیادہ نا، تو غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ کہ جو باتیں تو کم کرتے تھے، لیکن جب بھی بات کرتے تھے ایسی سچل بات کرتے تھے کہ سب کی گفتگوؤں پہ بھاری ان کی ایک بات ہوتی تھی۔ انسان کو اپنی گفتگو کو ایسا سنوارنا چاہیے اور ایسا بنانا چاہیے، اس کی نوک پلک ایسی کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی مجلس میں گفتگو کریں، ایک عرب کے ہاں ایک مقولہ بھی مشہور ہے، خیر الکلام ما دل وقل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو مختصر ترین ہو اور معنی کو سمندر کی طرح، کوزے کی طرح اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، معنی کے سمندر کو کوزے کی طرح اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ آپ بات کریں تو اگلے لوگ آپ کی بات سن کے ششدر رہ جائیں کہ یار اس نے یہ بات نکالی کدھر سے ہے۔ اور یقیناً یہ جو نعمت ہے کہ آپ ایک بات کریں اور سارے معنی اس بات کے اندر آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زبان کی جتنی بھی قباحتیں ہیں، اخلاقی ہیں، گفتگو کے حوالے سے، ان کا علاج سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوف، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بارے میں قیامت والے دن پوچھنا ہے۔ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کے دل میں یہ خیال گھر کر جائے گا نا، تو بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت کوئی بھی نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہونا تو اللہ کی جب بات آ جائے گا تو کہتا ہے مولوی صاحب جان دیو تہاڈی مہربانی، اللہ نال مقابلہ نہیں میں کر سکتا، فلانے نو لے آؤ، فلانے نو لے آؤ، فلانے نو لے آؤ، سارے نو لڑ پواں گا، لیکن مولانا صاحب اللہ کی بات نہ کریں، اس سے میں نہیں لڑ سکتا۔ سو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ دوسری چیز، زبان اللہ کی نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ زبان ایک ایسا آلہ بنا رہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے، کبھی نقصان نہ پہنچے۔ اور تیسرا، انسانوں کی قدر پہچانیں۔ یہ جن سے آپ گفتگو کرتے ہیں یا جن کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ان کی قدر ضرور جانیں۔ ہم دوسرے بندے کی قدر نہیں پہچانتے، اس وجہ سے ہم اس سے دشمنی بھی کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی مخالفت بھی کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی ٹانگ بھی کھینچ لیتے ہیں۔ بڑی آسان ہے ہمارے معاشرے میں یہ کام کرنا، کیوں؟ کیونکہ اس کی قدر نہیں ہم پہچانتے۔ کسی کو ہم تھپڑ مارنے لگے نا، اور صرف یہ خیال آ جائے کہ یار یہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، یا یہ کسی کا بھائی ہوگا، یا یہ کوئی نیک شخص ہوگا، یا مظلوم ہوگا، تو انسان کا ہاتھ رک جاتا ہے یقین جاننے۔ انسان قدر پہچان لینا، اگلے بندے کی قدر شناسی بڑی ضروری ہے۔ تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام، علاج بڑے زیادہ ہیں، زبان کی قباحتیں بھی بڑی زیادہ ہیں، لیکن 3 چھوٹے کام۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ اپنے دل کے اندر لے آئیں۔ دوسرا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے دوسروں کے نفع کے لیے ہے۔ اور تیسری، جن کے متعلق آپ نے زبان استعمال کرنی ہے ان کی قدر پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں جو کچھ عرض کر سکا ہوں اس پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے۔